نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله في موضع آخر والفجر وليال العشر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بزرگان دین، نوجوان ساتھی و عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریف و توصیف، بزرگی، برتری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہمارا خالق، مالک، رازق اور مدبر و انسجاں ہے۔ اس کے بعد بے شمار رحمت نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالعموم و بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العزت نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، میں نے سورہ فجر سورہ نمبر 89 غالباً کی 2 آیتیں شروع کی، پہلی اور دوسری پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے قربانی کی فضیلت اور چند احکام و مسائل۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہر لمحہ ہم اس کی منشا کے مطابق گزاریں اور اس کی عبادت کے لیے اپنے کمر کو، اپنے آپ کو تیار کریں، کمر بستہ ہو جائیں اور اس کی عبادت کے ذریعے اس کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض حسین مواقع ہم لوگوں کو عطا کیے ہیں، ان میں سے ایک موقع یہ عشرہ ہے جو ہمارے درمیان چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس عشرے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے اور اس میں نیکی کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر قرآن حکیم میں اس عشرے کی قسم بھی کھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کے نزدیک ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی رائے کو صحیح کہا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی سب سے آخری آیت ہے، آیت نمبر 69۔ ہمارے دین کی جو بھی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ بھی ہمارے دین میں کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم یقیناً ضرور بے ضرور ان کو راستہ دکھا دیں گے۔ اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دنیا کے تمام ایام میں سب سے افضل دن، سب سے افضل ایام یہی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عمل ازکى عند اللہ ولا اعظم اجرا فی خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر نقل کیا ہے۔ وہ خیر والا عمل جو بھی انسان خیر کا عمل قربانی کے عشرہ میں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ اجر والا کوئی عمل نہیں ہے۔ پوچھ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں جہاد فی سبیل اللہ نہیں، ہاں وہ آدمی جو جہاد کے اندر جائے، اپنے مال کو بھی قربان کر دے اور اپنی جان کو بھی قربان کر دے، یہ آدمی اس سے بہتر ہے۔ نہیں تو یہ عمل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت افضل والا ایام ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس حدیث کے جو راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ اس حدیث کی روشنی میں جب یہ عشرہ شروع ہوتا تو اس قدر عبادت کرتے، اتنی محنت کرتے کہ دوسرے لوگوں کے لیے اس طرح کی عبادت کرنا مشکل ہو جاتا۔ سبق کیا ملا؟ تعلیم کیا ملی؟ کہ ہم لوگوں کو بھی اس عشرے کا اسی طریقے سے اہتمام کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اور آپ بہت ساری چیزوں میں سبقت لے جاتے ہیں، فلانے کو اتنا، میرے کو اتنا کیوں نہیں، اللہ مجھے نہیں دیا اس کو بھی مت دے۔ نہیں، نیکیوں میں سبقت کیجیے، آگے بڑھیے ایک دوسرے سے۔ سلف صالحین کے اس طرز عمل کو دیکھیے، اپنی زندگی میں لائیے اور آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس عشرے کے اندر بہت سارے مستحب اعمال ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، مناسک حج اور عمرہ کی ادائیگی۔ سب سے بہترین عمل اس عشرے کے اندر یہی ہے۔ اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، حج کیجیے، اللہ نے طاقت دی ہے، عمرہ کیجیے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ کرنا، درمیان میں جو بھی گناہ ان کے لیے یہ کفارہ ہے، اور حج مبرور اس کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ اب اس سے بہترین عمل کیا ہو سکتا ہے؟ اگر انسان کر لے سارے گناہ بھی معاف اور اللہ تبارک و تعالی جنت دے دے، اس سے بہترین عمل کوئی نہیں ہے۔ نمبر 2، روزہ رکھنا۔ ایک دن اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہے، 70 سال
اس کے چہرے کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصوم فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفا۔ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اور آپ بھی اس عشرے کے اندر روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے۔ ازواج مطہرات میں سے کسی نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشورہ وثلاثة ایام من کل شہر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 عشروں کے روزوں کی بڑا اہتمام کرتے تھے۔ یہ جو عشرہ چل رہا ذو الحجہ کا، اور اس کے بعد عاشورہ کے عشرے کا، اور ہفتے میں 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کے 9 روزے رکھتے تھے۔ ہاں، آپ نے خصوصی طور پر ایک روزے کو اہمیت دی ہے۔ وہ کون سا روزہ ہے؟ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ۔ بڑی فضیلت آئی ہے۔ پچھلے سال اور آنے والے سال دونوں سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آیا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے امید ہے کہ عرفہ کا روزہ آنے والا سال اور پچھلا سال دونوں سال کے لیے جو بھی گناہ انسان نے کیا اس کے لیے کفارہ ہے۔ تو روزہ رکھیے، روزے کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 3، نماز پڑھنا۔ یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 پڑھیے، سب سے آخری آیت نمبر 99۔ جب تک موت نہ آ جائے رب کی عبادت کر۔ اور نماز یہ تو بہترین عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا۔ انسان جب عبادت کے لیے آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برائی سے روکتا ہے، اور ذریعہ نماز کو بنایا۔ دلیل اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ نے کتاب دی ہے، تلاوت کیجئے، نماز قائم کیجئے، کیونکہ یہ منکر فاحشہ سب برائیوں سے روک دیتی ہے۔ انسان کھلی برائی کرے، چھپ کر کے برائی کرے، جو بھی برائی کرے، اگر انسان نماز کا اہتمام کرتا ہے تو یہ کوشش یہ کرتی ہے کہ اس کو برائی سے روک دے۔ ضروری ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ نماز کا بھی اہتمام کریں۔ نمبر 4، اللہ کا ذکر کرنا۔ دنیا والے پریشان ہیں، پریشان، تکلیف، میں پریشان، آپ پریشان، دنیا والے سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں، اور اللہ نے جو علاج بتایا ہے اس کو دنیا والوں نے چھوڑ دیا۔ سکون، شانتی، امن و امان چاہیے، عافیت چاہیے، ایک ہی چیز میں اللہ نے قرآن حکیم کے اندر کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کا ذکر کرو، دل تمہارا سکون میں آ جائے گا، دل کو مطمئن حاصل ہوگی، سکون، اطمینان، شانتی، گھر میں شانتی، بیوی شانتی، ماں باپ شانتی، بھائی شانتی، بہن شانتی، سارے کے سارے رشتہ دار شانتی، پڑوسی شانتی میں۔ کب؟ جب اپنا دل سکون، اور آپ ہی شانتی میں نہیں تو آپ کسی کو شانتی میں نہیں رہنے دیں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تمہارے دل کو مطمئن رکھے گا، شانتی ملے گی۔ اس عشرے میں کیا ذکر کرنا ہے؟ بہت سارے فضائل ہیں ذکر و اذکار کے۔ اس عشرے میں کیا کرنا ہے؟ ایک حدیث کے اندر آیا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام العشر فاکثر فیہن من التہلیل والتکبیر والتہلیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذکر و اذکار بڑا محبوب ہے، اور اس عشرے میں جو بھی ذکر و اذکار کیے جائیں گے دوسرے دنوں کے مقابلے میں یہ بہتر ہے۔ کرنا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ ذکر و اذکار کیجئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری رحمہ اللہ نقل کرتے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں نکل جاتے اور تکبیرات زور زور سے کہتے۔ لوگ جب سنتے ان کی تکبیر کو تو خود بھی تکبیرات کہنا شروع کر دیتے۔
تکبیرات کہتے تھے سن کر کے. 9ویں ذی الحجہ کے فجر سے لے کر 17ویں ذی الحجہ کے عصر تک آدمی کو تکبیرات کہنی چاہیے، خاص کر کے فجر کی نماز کے بعد بلند آواز سے آدمی کہے تاکہ دوسرے بھی سن کر کے، اگر بھول گئے تو سن کر کے تکبیرات کہیں. تکبیرات کے الفاظ بہت سارے ہیں، مشہور ہمارے درمیان کیا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد، اور ایک روایت کے اندر اللہ اکبر اسٹارٹنگ میں 3 مرتبہ بھی آیا. اور بھی تکبیرات کے الفاظ ہیں، تو اس کا بھی اہتمام ہم اور آپ کریں تاکہ ہمارے دل کو سکون ملے. نمبر 5 صدقہ کرنا. اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والو، اس دن کے آنے سے پہلے جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرو. جس دن نہ شفاعت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ رشتہ داری کام آئے گی، کچھ بھی نہیں. دوستی، شفاعت، رشتہ داری کچھ بھی کام نہیں آئے گی، اور کافر ہی ظالم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ما نقصت صدقۃ من مال. آدمی جب صدقہ کرتا مال کم نہیں ہوتا. کوئی انسان اگر اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو اس سے مال کم نہیں ہوتا. اللہ دینے والا، اللہ خیر الرازقین، اللہ رزق دینے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اور مال کو بڑھا دیتا ہے. تو صدقہ و خیرات بھی ہمیں اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی بھی توفیق دے. نمبر 6 قربانی کرنا. اس عشرے کے اندر سب سے بہترین عمل سنت ابراہیمی، سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس عشرے کے اندر کرنا قربانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا، باب سنت الاضحیہ، اور اس کے تحت ایک حدیث لاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب سے پہلے عید کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے عید کی نماز ادا کرے اور اس کے بعد قربانی کرے، جانور کو ذبح کرے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آ گئے یہ پوچھنے کے لیے کہ یہ جو قربانی کرنا ہے یہ سنت ہے یا واجب ہے؟ کہا بتلائیے، واجب ہے کہ سنت ہے؟ کہا ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے قربانی کی تھی. پھر یہی سوال دہرایا، پھر وہی جواب دیا، اتعقلوا، عقل نہیں ہے کیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تھی. امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، واجب نہیں ہے. ہاں، جس کے پاس استطاعت ہو وہ قربانی کرے، اور نہیں کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو استطاعت کے باوجود بھی قربانی نہ کرے فلا یحضر مصلانا، عیدگاہ کے اندر نہ آئے، حاضر نہ ہو. پھر ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر گھر والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر سال قربانی کرے. اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے، نہیں تو پھر مسلمانوں کے عیدگاہ کے اندر بھی نہ آئے، دور ہی رہے. یہ چند چیزیں تھی جو آپ کے سامنے آئی. مختصراً ایک دو مسئلے کو سمجھ لیتے ہیں کہ قربانی سے پہلے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. پچھلے جمعہ کے اندر بھی ہم نے سنا کہ قربانی کے جانور یعنی قربانی کرنے کا کوئی انسان اگر ارادہ رکھتا ہو تو وہ 2 کام نہ کرے، اپنے بال کو نہ کٹائے، ناخن نہ تراشے. قربانی کرنے کے بعد انسان جو ہے اس کو کاٹ سکتا، بال کو کاٹ سکتا، ناخن تراش سکتا ہے. مسئلہ نمبر 2، جانور جو ہم قربان کریں گے وہ بہیمۃ الانعام ہو. اللہ نے کیا کہا؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اب بہیمۃ الانعام کیا ہے؟ کہتے کہ اس کے اندر 4 جنس کے ہی جانور ہیں. گائے بیل کہہ لیجئے، اونٹ اونٹنی،
بھیڑ اس کی جنس مونس، بکرا بکری، یا اسی طریقے سے بھیڑ کے ساتھ جو ہے دمبا کو بھی شامل کیا گیا. بس انہی جانوروں کی قربانی دے سکتے ہیں. اب رہا مسئلہ جو اختلافی ہے کہ بھینس کی جانور، یا میں اس کے اندر نہیں جانا چاہتا، لیکن بہیمۃ الانعام اہل علم نے کہا کہ یہی ہے اور انہی کی قربانی دینی چاہیے. مسئلہ نمبر 3، قربانی کے جانور چند عیبوں سے پاک ہونا چاہیے. 4 چیزیں تو ہم سنتے ہیں، 2 کا اور اضافہ کریں گے. 4 چیزیں کیا بھائی؟ کانا نہیں ہو، لنگڑا نہیں ہو، کمزور نہیں ہو، بیمار نہیں ہو، یا اس کے اوپر جو گوشت وغیرہ نہیں ہو. یہ 4 عیب ہم جانتے ہیں. 5واں عیب ہے کہ کان کٹا ہوا نہیں ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہیں ہو. اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. ایک حدیث کے اندر آیا، مسند احمد کی روایت ہے کہ کان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہتے تھے کہ آنکھ اور کان کو غور سے دیکھو. کان کسی بھی طریقے سے کٹا ہوا نہیں ہو، نہ پیچھے سے نہ آگے سے، نہ اس کے اندر سوراخ ہو، لوگ نشانی کے طور پر ڈال دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو جانور جو ہے بہت دیکھ کر کے، بہت احتیاط سے آدمی کو لینا چاہیے، اور انہی جانوروں کی قربانی دے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کرنے کے لیے کہا ہے. نمبر 4، مسئلہ نمبر 4، قربانی کا جانور موٹا تازہ ہونا چاہیے، 2 دانتا ہونا چاہیے. اگر 2 دانتا نہ مل پائے تو 1 دمبا کر سکتے ہیں. بھیڑ دمبا کی گنجائش ہے، 1 سال کا اگر ہے تو اس کو قربان کر سکتے ہیں، اگر جس کے پاس بڑا جانور نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تذبح الا مسنہ الا ان يعصر علیکم فتذبح جزۃ من الظان. اگر کسی انسان کے پاس نہیں ہے 2 دانتا، پہلے کوشش کرے، نہیں ہے تو پھر 1 سال کا بھیڑ یا دمبا کر سکتا ہے. ایک حدیث کی روشنی میں، اس لیے کہ اس کے اندر جزا کا جو لفظ ہے وہ عام ہے، بکرا بکری بھی شامل ہو گئے، لیکن ایک حدیث کی روشنی میں بکرا اور بکری کے لیے 1 سال نہیں بلکہ 1 سال پار کرنا ہوگا، دوسرے سال میں داخل ہو. وہ جو صحابی ہیں جنہوں نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو قربانی کر لیا نماز عید سے پہلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تلک لحم الشیاطین، یہ تو صرف بکری کا گوشت ہے، دوسرا جانور قربان کرو. اللہ کے رسول، میرے پاس 1 سال کا بکرا ہے، کر لو، لیکن یہ صرف تمہارے لیے. اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ 1 سال کا بکرا صرف صحابی کے لیے خاص تھا. اگر کوئی انسان کرنا چاہتا ہے تو وہ 1 سال سے زیادہ کا ہو، پار کر جائے. تو ضروری ہے کہ ہم اس کا بھی اہتمام کریں. مسئلے کو اور بھی وضاحت کے ساتھ اہل علم موجود ہے، ان سے سمجھ لیں تاکہ قربانی کرنے میں جو ہے ہمارے اور آپ کے لیے آسانی ہو. مسئلہ نمبر 5، قربانی عید الاضحیٰ کے بعد کریں گے. مسئلہ نمبر 6، 1 بکرا اور 1 بکری، 1 بھیڑ اور یا 1 دمبا 1 گھر والوں کے لیے کافی ہے. اگر کوئی انسان گائے کی استطاعت نہیں رکھتا، اونٹ کی استطاعت نہیں رکھتا، 1 بکرا اور 1 بکری کر سکتا ہے تو وہ اس کے گھر والوں کے لیے کافی ہے. پوچھا گیا صحابی اور رسول سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کس طریقے سے ہوتی تھی؟ کہا کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے 1 گھر والوں کے لیے 1 بکرا قربان کرتے تھے. نیت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے کہ 1 گھر والوں کے لیے آدمی 1 قربان کرتا ہے. وہ اہل بیت کہے گا اور تمام لوگوں کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. مسئلہ نمبر 7، کس جانور میں کتنی قربانی ہو، حصے داری کتنی ہوگی؟ ایک حدیث کے اندر آیا کہ گائے میں 7 اور اونٹ میں 10. دوسری روایت میں آیا کہ گائے میں بھی 7 اور اونٹ میں بھی 7. اہل علم دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے کہتے ہیں کہ گائے میں 7 افراد شامل ہو سکتے ہیں اور اونٹ کے اندر 10 افراد شامل ہو سکتے ہیں. آخری مسئلہ، مسئلہ نمبر 8، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جب جاتے تھے تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی عید الفطر میں آپ کھا کر کے جاتے، عید الاضحیٰ میں آ کر کے کھاتے تھے. تو ان تمام مسئلوں کو اگر ہم سمجھ جائیں اور
اہل علم سے اور پوچھئے، تاکہ آسانی کے ساتھ جو ہے ہم سنت جو صحیح طریقے کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر سکے۔ یہ چند باتیں تھیں مختصراً جو ہمارے اور آپ کے سامنے آئی۔ دعا کرے اللہ رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قربانی کو صحیح سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ گزر گئے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کلیہ عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہاں بھی مسلمان مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین ان کی مدد فرما۔ اے اللہ کمزوروں کی مدد فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو عافیت، امن و امان کے ساتھ ہر جگہ پر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہمارے اندر طاقت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ جب تک تو زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ تو ایمان بالخیر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔